کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ علم الاعداد کے ذریعے سے کن کن حروفوں کے اعداد لیے جاتے ہیں؟ اگر آپ بھی ایک عامل ہے یا پھر عملیات سے دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب آپ کسی نام کا یا کسی آیت یا اسم کا اعداد نکالتے ہیں تو کن کن الفاظ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو بنے رہیں اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک۔ آسان وظیفہ چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ میرے پیارے ناظرین، آسان وظیفہ چینل میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل آسان وظیفہ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں ایسے ہی ہیلپ فل ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں جو انفارمیشن لے کر آیا ہوں، اگر آپ ایک عامل ہے یا پھر عملیات سے دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیز جاننا کہ جب آپ علم الاعداد کے ذریعے سے کسی کا نام کے اعداد نکالتے ہیں یا پھر آپ کسی اسم کا نقش بنانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی چیز کا اعداد نکالنا چاہتے ہیں تو کن کن حروفوں کا اعداد نکالا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے نام کا اعداد نکالیں تو ایک چیز کا خاص طور سے دھیان رکھیں، اگر کسی کے نام میں چا آتا ہے تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ چا جیم کے قائم مقام ہے، جو عدد جیم کے ہیں وہی عدد چا کے ہوں گے۔ ایسے ہی اگر کسی کا نام شروع ہوتا ہے ٹا سے تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا ٹا جو ہے آپ کا تا کے قائم مقام ہے، جو اعداد تا کے ہیں وہی ٹا کے اعداد ہوں گے۔ ایسے ہی اگر آپ کو ڈال کا اعداد لینا ہے، دال کے قائم مقام ہے، جو اعداد دال کا ہے وہی ڈال کے اعداد ہے۔ ایسی را کے قائم مقام ہے، جو اعداد را کے ہے وہی را کے ہیں۔ ایسی کسی کے نام میں غاف لفظ استعمال ہوتا ہے تو غاف جو کہ کاف کے قائم مقام ہے، تو کاف کے جو اعداد 20 عدد ہے وہی عدد آپ کو شمار کرنے ہیں۔ تو میرے پیارے ناظرین، یہ پہلا تھا۔ اور دوسری جو بنیادی بات ہے کہ جو حرف لکھنے میں آتا ہے، خواہ وہ پڑھنے میں آتا ہو یا نہیں آتا ہو، اس کے اعداد لیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر کسی کا نام ہے عبد الرحمن، تو عبد الرحمن میں الف لام بولنے میں نہیں آتا لیکن لکھنے میں آتا ہے، یعنی الف کا 1 اور لام کا 30، 31 عدد شمار ہوں گے۔ تو یہ تو ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کا اعداد نکالیں اس میں اچھی طریقے سے دیکھ لیں کہ کیا کیا حروف ہے، اگر ہو سکے تو ہر ایک نام کے حرف کو الگ الگ لکھ لیں تو آپ کو آسانی رہے گی۔ اگلا طریقہ ہے کہ حمزہ کا استعمال مختلف انداز میں ہوتا ہے اور اس کے اعداد اس کے استعمال کے مطابق لیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر کسی کا نام ہے ثناء اللہ یا پھر عطاء اللہ یا ذکاء اللہ، تو ان میں حمزہ الف کے قائم مقام ہے، یہاں حمزہ کا 1 عدد شمار ہوگا۔ اس کا تلفظ اصل میں سا نون الف الف لام لام ہا ہے، یعنی ثناء اللہ الف میں پیش ہے، تو اسی لیے یہ حمزہ نہیں ہے، یہ الف کا قائم مقام ہے، تو اس کے عدد 1 لیے جائیں گے۔ اگلا طریقہ ہے کہ بعض لوگ جب جبرائیل میں، جیسے جبرائیل میں حمزہ ہے تو حمزہ یہ الف کے قائم مقام ہے، یہاں بھی 1 عدد شمار ہوگا۔ اس کا تلفظ اصل میں اس طرح ہے جبرائیل، جیم بازر جب، را الف، پھر اس کے بعد الف یا لام، تو یہاں پہ حمزہ بھی الف کے قائم مقام ہے۔ دوستو، اب اگلا جو طریقہ ہے جو حمزہ آخر میں آتا ہو وہ بالعموم ساکن ہوتا ہے، اس لیے اس کا عدد شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی کے نام میں مہر النساء تو فخر النساء یا شمس النساء، تو اس کا جو آخر میں حمزہ ہے تو یہ سائلنٹ ہے، یعنی یہ ساکن ہوتا ہے، تو اس کا عدد شمار نہیں کرنا ہے آپ کو، خالی الف کا عدد لیا جائے گا آخر میں، حمزہ کا عدد نہیں لیا جائے گا۔ ایسے کسی کا نام رؤوف ہے تو رؤوف میں حمزہ پیش کے قائم مقام ہے، اس لیے اس کا عدد نہیں لیا جائے گا، یعنی اگر رؤوف ہے کسی کا نام تو اس میں جو را ہے، واو ہے، پھر فا ہے، تو یہ حمزہ جو ہے یہ پیش کے قائم مقام ہے، تو اس کا عدد شمار نہیں کیا جائے گا۔ میرے پیارے ناظرین، اب اگلا جو طریقہ ہے کہ جب آپ کسی کے نام کا اعداد نکالیں، اگر کسی کا نام رئیس ہے تو رئیس میں جو حمزہ ہے وہ یا کے قائم مقام ہے، اس کا عدد لیا جائے گا، تو حمزہ کا عدد نہیں بلکہ اس کا عدد 10 یعنی یا کا عدد شمار ہوگا۔ اس کا صحیح تلفظ یہ ہے کہ را یا سین، گویا کہ رئیس کے کل اعداد 280 ہوئے۔ میرے پیارے ناظرین، اب اگلا طریقہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں بعض جگہوں میں آمنو اتقو لکھا ہے تو آخر میں الف پڑھنے میں نہیں آتا ہے، چونکہ لکھنے میں آتا ہے تو اس کے اعداد شمار ہوں گے۔ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی اسم یا کسی کے نام حرف ہو جو کہ لکھنے میں آتا ہو اور پڑھنے میں نہیں آتا ہے تو اس کا عدد ضرور آپ کو شمار کرنے ہیں۔ ایسی زیر زبر پیش اور تشدید کا کوئی عدد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح نون تنوین یعنی 2 زبر 2 پیش کے اعداد بھی نہیں لیے جائیں گے۔ مثلا کسی کا نام میں 2 زبر آخر میں آتا ہو یا پھر پیش زبر زیر آتا ہو تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ زیر زبر جتنے بھی حرکات ہوتے ہیں اس کے عدد شمار نہیں کرنا ہے۔ دوستو،
اب اگلا جو علم الاعداد کا قاعدہ ہے، کسی کا اگر نام ہے اسحاق یا رحمان، سماوات وغیرہ میں جو آواز الف کی نکلتی ہے، جیسے میم کے اوپر کھڑا زبر ہے یا پھر ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے یا واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، آواز جو الف کی نکلتی ہے لیکن لکھنے میں الف موجود نہیں ہے، تو اسی لیے اس کا عدد بھی شمار نہیں ہوگا، یعنی جو لکھنے میں آتا ہے اس کا عدد آپ کو شمار کرنے ہیں۔ تو میرے پیارے ناظرین، تو آج کے ویڈیو میں نے آپ کو 9 قاعدہ بتایا ہے علم الاعداد کے متعلق۔ دوستو اب دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے اوپر دیے گئے آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یا پھر ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے، اسے بھی ایک مرتبہ چیک آؤٹ ضرور کریں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ان دوستوں تک ضرور شیئر کریں جو اس ویڈیو سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا آسان وظیفہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر ایک مرتبہ سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کا کوئی چارج نہیں لگتا ہے، ساتھ میں بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے اجازت، اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔